اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تم پر چوپائے حلال کیے گئے مگر وہ جن کو تم پر پڑھا جاتا ہے۔ تو چوپایوں کو تو پڑھا نہیں جاتا ہے، مراد کیا ہے؟ جن آیت تحریم ہی، جن کی تحریم کی آیت تم پر پڑھی جاتی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ یہ سورہ مائدہ میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تم پر حرام کیا گیا مردار یہ اس کی تفسیر میں نیچے ہے البہیمۃ التی تموت حتف انفہا، یعنی وہ جانور جو کہ اپنی موت مر جاتا ہے۔ اور دم خون حرام کیا گیا، یعنی سائل، دم سائل۔ اور خنزیر کا گوشت یہ کل کا کل نجس ہے، یعنی پورا خنزیر نجس ہے، اور خاص لحم کا ذکر اس لیے کہ بڑا مقصود یہی ہوتا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس کے ذبح میں اللہ کا نام، غیر خدا کا نام بلند کیا گیا ہو، یعنی رفع الصوت بہ لغیر اللہ، یعنی اس کے ساتھ غیر اللہ کی آواز بلند کی گئی ہو۔ اور وہ کفار کا کہنا بسم اللہ والعزیٰ عند ذبح، تو وہ ذبح کرتے تو بسم اللہ والعزیٰ کہتے۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، تو منخنقہ جس کا گلا گھونٹ کر کے مار ڈالا گیا ہو، تو التی خنقوها جس کا گلا گھونٹا یہاں تک کہ وہ مر گیا، یا یہ کہ کسی جال یہ وغیرہ سے گلا اس کا گھٹ گیا اور مر گیا۔ اور موقوذہ کیا؟ جس کو بھاری پتھر سے یا ڈنڈے سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا۔ التی اسخنوها ضربا بعصا، جس کو کہ مارا ہو عصا سے یا پتھر سے یہاں تک کہ وہ مر گیا ہو، تو اس کو زخمی کیا ہو عصا سے مار کر یا پتھر سے یہاں تک کہ مر گیا، تو یہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تردہ گرنا، اسی سے متردیہ جو کسی پہاڑ سے نیچے گرا یا کسی کنویں میں گر کر کے مر گیا۔ نتح انتوک میں سینگ مارنا، اسی سے نتیحہ ہے فعیلہ کو مفعولہ کے معنی میں، المنتوحہ جس کو سینگ مارا گیا ہو، جس کو دوسرے جانور نے سینگ مارا پھر وہ سینگ مارنے سے مر گیا۔ وما اکل السبع، جس کو درندے نے کھا لیا، یعنی کچھ حصہ کھا لیا اور اس کے زخم لگانے سے مر گیا۔ الا ما ذکیتم، مگر جس کو تم شرعی طور پر ذبح کر لو۔ تو جو بالکل مر گیا وہ کیسے ذبح ہوگا؟ تو اس کو بیان کیا کہ ایک تو یہ کہ اس سے یہاں میتہ اور لحم خنزیر ما اہل لغیر اللہ بھی یہ ہے، تو یہ تو کسی طور سے بھی حلال نہیں ہو سکتے ہیں۔ بعد میں جو ہے جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، یا جس کو بھاری پتھر سے مارا گیا ہو، یا جو گر گیا ہو، تو اس میں یہ ہے کہ اگر حیات باقی ہو، اور حیات باقی ہونے کی وقت اس کو شرعی طور پر ذبح کر دیا تو وہ حلال ہو جائے گا۔ تو ما ذکیتم سے مراد ما ادرکتم زکاتہ، جس کی شرعی طور پر ذبح کرنے کو تم پا گئے، اس حالت میں کہ مذبوح کی طرف مضطرب ہے۔ اور یہ استثناء الا ما ذکیتم یہ راجع ہے منخنقہ اور اس کے ماں باپ کی طرف۔ تو ایک منخنقہ، دوسرا موقوذہ، تیسرا متردیہ، چوتھا نتیحہ، اور پانچواں ما اکل السبع۔ ان سب میں اگر حیات ہو اور کوئی ان کو شرعی طور پر ذبح کر دے تو یہ حلال ہو جائے گا۔ یہ فإنه إذا أدركها بحیات، کہ انسان جب اس کو پالے اور اس میں حیات ہو پھر ذبح کر لے اور ان پر بسم اللہ پڑھے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ وما ذبح علی النصب، اور جس کو تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ تھان کیا؟ اس کو کہا کہ ان کے کچھ پتھر تھے جو خانہ کعبہ کے گرد نصب کیے ہوئے تھے، ان پر ذبح کرتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے اور ان کی طرف قربانی پیش کرتے تھے، قربت حاصل کرتے تھے۔ ان کو انصاب کہا جاتا تھا۔ واحد اس کا نصب اور نصب ہے، یا ایک نصب نصاب کی جمع ہے، جیسے کتب کتاب کی جمع، یہ حرام کیا گیا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرو۔ تو وَأَن تَسْتَقْسِمُوا یہ محل رفع میں، حرمت علیکم المیتۃ یہ نائب فاعل ہو کر کے مرفوع ہے،
تو اسی پر یہ بھی اور یہ حرام کیا گیا کہ تم تیروں سے قسمت معلوم کرو. تو یہ محل رفع میں میتہ پر رفع ہو کر کے یعنی تمہارے اوپر میتہ حلال کیا گیا اور ایسا اور استقسام بالازلام. ازلام کیا؟ القداء المعلمہ، وہ تیر جن پر نشان لگا ہوا ہوتا ہے. اس کا واحد ظلم اور ظلم ہے. ان میں سے جب کوئی سفر کرنا چاہتا یا لڑائی یا تجارت یا نکاح یا اس کے علاوہ تو وہ قصد کرتا 3 تیروں کا. ایک پر لکھا ہوتا امرنی ربی، دوسرے پر لکھا ہوتا نہانی، تیسرا بے نشان ہوتا غفل یعنی اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. اگر عامر نکل آتا، امرنی ربی نکل آتا تو اپنے کام میں نکل جاتا، اور اگر نہانی نکلتا تو رک جاتا، اور اگر بے نشان نکلتا تو دوبارہ پھر شروع کرتا یہاں تک کہ عامر یا ناہی نکل آئے. تو استقسام بالازلام کا مطلب طلب و معرفت ما قسم لہو مما لم یقسم لہو، اس کی معرفت کو حاصل کرنا جو اس کے لیے قسمت میں رکھا گیا ہے اس سے جو نہیں رکھا گیا ہے ازلام کے ذریعے، تیروں کے ذریعے. ذالکم فسق، ذالکم کا مشار اللہ کیا ہے؟ یعنی تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا یہ نافرمانی ہے، طاعت سے باہر ہونا ہے، اور احتمال یہ ہے کہ یہ سبھی کی طرف راجع ہو جو آیت پہ حرام کیے گئے ہیں. یہ تفسیر مدارک سورہ مائدہ میں ہے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ تم پر جانور حلال کیے گئے مگر وہ چوپائے حلال کیے گئے مگر وہ جن کی تم پر تلاوت کی جاتی نہیں، جن کی آیت تحریم حرمت علیکم المائدہ پڑھی جاتی. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سبھی چوپایوں کو حلال کیا مگر وہ جن کو اپنی کتاب میں بیان کر دیا، تو تم اس کی حدود کی حفاظت کرو اور حرام نہ ٹھہراؤ اس میں سے کسی چیز کو جس کو حلال ٹھہرایا ہے. جیسے بعض کا بحیرہ اور اس کے مثل کو حرام ٹھہرانا. اب یہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام یہ بھی قرآن میں آیا ہے. سورہ مائدہ میں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، کہ اللہ نے تو بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حامی نہیں ٹھہرائے لیکن کفر کرنے والے اللہ کے اوپر افترا کرتے ہیں اس کی طرف ان کی تحریم کی نسبت کر کے. اب یہ بحیرہ صاحبہ کیا ہے؟ تو اس کو بیان کیا کہ جاہلیت والے جب اونٹنی 5 بطن جم دیتی جن میں آخری مذکر ہوتا تو اس کا کان چیر دیتے اور اس کے سوار ہونے سے، اس کے ذبح کرنے سے باز رہتے، اور اس کو کسی پانی سے، کسی چراگاہ سے بھگایا نہیں جاتا. یعنی جہاں چاہتی چرتی، جہاں چاہتی پانی پیتی، اسی کو بحیرہ کہتے، اس کا نام بحیرہ ہوتا. اب صاحبہ کیا؟ تو آدمی جب کہتا کہ جب میں اپنے سفر سے آؤں گا یا بیماری سے شفا پاؤں گا تو میری ناقہ صاحبہ ہے، یعنی چھوٹی ہوئی ہے، تو اس کو چھوڑ دیتا تھا اور پھر اس پر سواری نہیں کی جاتی اور جہاں چاہتی پانی پیتی یا چارہ چرتی، تو اس کو بحیرہ کی طرح کر دیتا. وکانتی شاہ، تو یہ اب وسیلہ ہے. تو اس کو بیان کیا کہ یہ بکری 7 بطن جن دیتی تو اگر 7واں مذکر ہوتا تو مرد اس کو کھاتے، اور اگر مؤنث ہوتا تو اس کو بکریوں میں چھوڑ دیا جاتا. یعنی اب اس کو آزاد کر دیتے صاحبہ کی طرح، اور اس کو ذبح کرنا، دودھ دونا یہ سب چھوڑ دیتے. اسی طریقے سے اگر وہ اس کا بچہ 7ویں 12ویں مذکر مؤنث دونوں ہوتا ہے، ایک نر ایک مادہ، اور بولتے کہ وصلت اخاہا، اپنے بھائی کو ملا لیا، تو وسیلہ وانا واصلہ ہے. اب حامی کس کو کہتے؟ جس کو کہا کہ جب نر اونٹ کی پشت سے 7 بطن پیدا ہوتے تو بولتے کہ قد حما ظہرہ، اپنی پیٹھ کو بچا لیا. تو اس پر نہ سواری کی جاتی، نہ بوجھ لادا جاتا، اور نہ ہی کسی پانی سے، نہ کسی چراگاہ سے اس کو روکا جاتا. اس کو فرمایا کہ ما جعلہ، اللہ نے نہیں ٹھہرایا، یعنی اس کو نہ مشروع کیا نہ اس کا حکم دیا. تو اب ان سب چیزوں کو جن کو کہ اللہ نے حلال رکھا اور حرام ٹھہرا لیا، تو اس کو فرمایا کہ اللہ نے جس کو حلال ٹھہرایا اس کو حرام نہ ٹھہراؤ. ولا تحلوا مما حرم، اور حلال نہ ٹھہراؤ اس سے جس کو کہ حرام ٹھہرایا، جیسے کہ ان کا
موقوزہ اور میتا منخنقہ وغیرہ کو حلال ٹھہرانا، یہاں تک ہو گیا۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بچو۔ اس کو کہا ہے کہ لما حث علی تعظیم حرماتہ، جب اپنی حرمتوں کی تعظیم پر برانگیختہ کیا تو اس کے بعد اصنام کے سے بچنے اور قول زور سے جھوٹ بولنے سے بچنے سے حکم کو رکھا۔ تو فرمایا کہ فاجتنبوا الرجس، مناسبت کیا ہے؟ اس لیے کہ اعظم حرمات میں سے ہے، بہت ہی زیادہ حرمت والی چیز ہے، اس لیے کہ یہ حرمتوں میں سے سب سے عظیم اور حضر یعنی ممانت میں سب سے سابق ہیں، سب سے سابق چیزوں میں سے ہیں۔ اور من الاوثان ترکیب میں الرجس مبہم کا بیان ہے، اس لیے کہ رجس مبہم ہے جو متعدد چیزوں کو شامل ہے، تو گویا فرمایا کہ فاجتنبوا الرجس الذی هو الاوثان، اس پلیدی سے بچو جو اوثان ہے۔ اور اوثان کو رجس کہا بطور تشبیہ، یعنی جیسے تم اپنی طبیعت سے رجس سے پلیدی سے نفرت کرتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ ان سے بھی نفرت کرو۔ اور شرک کے بعد قول زور سے اجتناب کو رکھا، تو شرک اور قول زور کو جمع کیا، اس لیے کہ شرک بھی زور ہی ہے کہ جو غیر مستحق ہے اس کو قابل عبادت ٹھہرایا۔ اور شرک اور قول زور میں اب قول زور کیا، جھوٹ بولنا یا بہتان یا جھوٹی گواہی دینا، ان سب کو جمع کیا۔ اور یہ زبر سے لیا گیا جس کا معنی ہوتا ہے انحراف، اعتدال سے باہر ہو جانا۔ یہ تو جمع کیوں کیا؟ لأن الشرک، اس لیے کہ شرک بھی جھوٹ ہی کے باب سے ہے، اس لیے کہ مشرک یہ سمجھتا ہے کہ وثن کے لیے، صنم کے لیے عبادت لائق ہے، تو یہ اس وجہ سے دونوں کو ایک ساتھ رکھا۔ حنفاء للہ، ان سے بچو، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بچو، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوئے، یعنی سب سے الگ ہو کر کے خدا کی طرف مائل ہوتے ہوئے، اسلام لاتے ہوئے، غیر مشرکین بھی اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے، یہ بھی حال ہے جیسے حنفاء حال ہے۔ اب یہ آگے بیان فرمایا شرک کی مذمت کو بطور تشبیہ، کہ جس نے خدا کے ساتھ شرک کیا تو گویا کہ آسمان سے زمین کی طرف گرا، پھر اس کو پرندے اچک لیتے ہیں یا اس کو ہوا کسی دور مقام میں گرا دیتی ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ تمثیل کی طور فرمایا گیا کہ جیسے کہ کوئی بلند مقام سے گرے تو گرنے کے بعد ہلاکی ہوگا، جیسے کہ پہاڑ سے گرا، آسمان سے گرا تو زندہ بچے گا نہیں، ہلاک ہو جائے گا، لیکن ہلاک ہونے کے بعد بھی جسم اور جثہ اس کا مجتمع رہے گا۔ لیکن اس کے بعد اگر پرندے اس کو اچک کر کے لے گئے تو جسم اس کا منتشر ہو جائے گا، کہ 1000 پرندوں کے پیٹ میں پہنچ گیا، اب یکجا نہیں رہا۔ تو اب اس کی حیات کے واپس ہونے اور اس کے جمع ہونے کی امید باقی نہیں رہی، یا یہ ہے کہ وہ بلندی سے گر کر کے ہلاک ہو گیا، پھر زور کی آندھی آئی اور اس کو اٹھا کر کے کسی دور مقام میں پھینک دیا تو بھی لاشا اس کا بکھر جائے گا، اب اس کے پھر یکجا ہونے کی امید نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شرک کرنے والے کو ایسی ہلاکت حاصل ہوگی جس سے زیادہ ہلاکت متصور نہیں۔ تو اس کو کہا ہے کہ ومن یشرک باللہ فکانما خر، جو خدا کے ساتھ شرک کرے تو گویا کہ آسمان سے گرا، پھر پرندے اس کو اچک لیتے ہیں۔ تسلبہ بسرعۃ، خطف کا معنی بیان کریں، تیزی سے چھین لیتے ہیں۔ تخطفہ، تو یہ تخطف باب تفاعل سے ہے۔ تجرع، گھونٹ گھونٹ پینا، تو تخطفہ تھوڑا تھوڑا کر کے اچکنا، یعنی یہ پرندے ایک بار تو پوری لاش کھاتے نہیں ہیں، ایک تھوڑا پھر تھوڑا پھر تھوڑا۔ تو یہ دوسری قرأت ہے نافع مدنی کی، تخطفہ، تو تخطفہ یہ باب تفاعل سے ہے، 2 تا اکٹھا ہوئی تو ایک تا حذف ہو گئی ہے۔ اور تہوی بھی ریش تسقطہ، ہوا یہوی ہوین
اوپر سے نیچے آنا، گرنا. با آیا تو اس کی وجہ سے اسقطہ کے معنی میں با کی وجہ سے تعدیہ ہوا، یا آندھی اس کو کسی دور مقام میں گرا دیتی ہے. والہوی اور سقوط ہو کے معنی گرنا ہے، مکان صحیح یعنی بعید. اب یہ کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تشبیہ مرکب ہو اور ہو سکتا ہے کہ تشبیہ مفرق ہو. تشبیہ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ کہ چند چیزوں کا مجموعہ ہو ایک طرف، اور دوسری طرف بھی چند چیزوں کا مجموعہ ہو، اور ان دونوں سے ایک حیت منتزع ہوتی ہے، اور ایک حیت کی دوسری حیثیت تشبیہ ہو، تو یہ تشبیہ مرکب بمرکب کہلاتی ہے. مفرق میں کیا ہے کہ الگ الگ مشبہ مشبہ بھی ہو، یعنی ایک امر مشبہ اور دوسرا مشبہ بھی ہو، تشبیہ مفرق اس کو کہتے ہیں. تو اب یہاں چند چیزیں ہیں، ان سب کو یکجا کر کے ایک مجموعہ ہوا. پھر دوسری طرف چند چیزیں ہیں، یعنی کسی کا بلندی سے گرنا، پھر اس کا ہلاک ہونا، پھر اس کے بعد پرندوں کا اچک لینا، یا ہوا کا اٹھا کر کے گرا دینا کہیں، جس کے بعد کی پھر زندگی میں تصور نہیں ہے. تو اس مجموعے سے ایک حالت منتزع ہوئی، یعنی ایسی جس کے بعد حیات یہ متصور نہیں ہے. تو اس سے تشبیہ دی گئی اس کو جو شرک کرنے والا ہے، یعنی اس کی بھی حالت یہی ہے کہ اس کی نجات میں تصور نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تشبیہ مرکب، ہو سکتا ہے کہ تشبیہ مفرق ہو. اگر تشبیہ مرکب ہو تو گویا فرمایا کہ جس نے خدا کے ساتھ شرک کیا تو اس نے اپنے کو ایسا ہلاک کیا کہ لیسا بعدہ، لیسا بعدہ یعنی لیسا بعدہ نہایت. کشاف کی عبارت یہی ہے، یہاں حذف کر دیا ہے، یعنی اس کی بات کوئی انتہا نہیں. تو یہ کیسے بیان کیا؟ اس طرح سے کہ اس کی حالت کی تصویر کی، صورت کشی کی اس شخص کی صورت سے جو آسمان سے گرا، پھر اس کو پرندوں نے اچک لیا. فتفرق قطعا فی حواصلها، قطع کی جمع قطع، اور یہ حال بنے گا تفرقہ میں ضمیر سے. حوصلہ کی جمع ہے حواصل، حوصلہ کہتے ہیں پرندے کے پپوٹے کو. تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے ان کے پٹوٹوں میں بکھر گیا. یا یہ ہے کہ اس کے اوپر ہوا زور کی چلی، یہاں تک کہ اس کو کسی بعید ہلاکت گاہ میں گرا دیا. تو اوپر سے جب گرے گا تو ہلاک ہو جائے گا. تو ہلاکت کی تصویر تو یہاں تک مکمل ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد زور کی ہوا چلی یہاں تک کہ دور لے کر گرا دیا تو بکھر گیا. تو یہ بتانے کے لیے کہ بہت سخت ہلاکت ہے، اس کے بعد پھر واپسی میں تصور نہیں. یا یہ کہ پرندے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اچک کے لے کے چلے گئے تو اب بھی اس کی واپسی میں تصور نہیں. تو یہ ایک تشبیہ مرکب ہوئی. اور اگر تشبیہ مفرق ہو تو الگ الگ مشبہ بھی ہوگا. اس کو کہا ہے کہ اگر تشبیہ مفرق ہو تو ایمان کی تشبیہ ہے بلندی میں آسمان سے، اور جس نے شرک کیا اس کی تشبیہ ہے اس سے جو آسمان سے گرنے والا ہو. تو یہ الگ الگ مشبہ بھی ہو گئے. اور خواہشات جو ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں، رضی اللہ ہلاک ہونا، رضا ہلاک کرنا، اور ہلاک کرنے والی خواہشات کی تشبیہ ان پرندوں سے ہے جو اچک لینے والے ہوتے ہیں. اور شیطان جو گمراہی میں ڈالتا ہے اس کی تشبیہ اس آندھی سے ہے جو اس کو گرا دیتی ہے، جس پر چلتی ہے کسی ہلاک کرنے والی کھائی میں. اتلف اطلاف سے متلف ہے اس میں فاعل، اور ہوا یہ بھی سے مہوا ہوگا اس میں ظرف، اسی کی جمع مہاوی. تو یہ الگ الگ مشبہ بھی ہوئے، تو یہ تشبیہ مفرق ہو گئی.